الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے، فروری کی 28 2025 ہے۔ آج شام کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اگر رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے اور پھر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ بالکل درست چل رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں، اس بات کا دل میں پہلے پختہ یقین ہونا چاہیے کہ رمضان رحمان کا مہینہ ہے اور ہم رمضان کا یہ روزہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھ رہے ہیں۔ نیت کا درست ہونا سب سے پہلا عمل ہے کہ روزہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھ رہا، کسی اور وجہ سے نہیں رکھ رہا، میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ میرا رب نے یہ مجھ پر فرض کیا ہے اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سحری جب ہوتی ہے صبح کو، اکثر لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی اذان ہوگی، پھر اس وقت کھانا پینا چھوڑیں گے۔ بعض اوقات اذان 1-2 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے، بعض اوقات کہیں لائٹ نہ ہو۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے تب تک بند بھی ٹائم پہ کرتے ہیں، اور جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو جا کے سو جاتے ہیں۔ سحری ختم ہونے کے بعد نماز کے 15 منٹ ایسے لگتے ہیں جیسے آفت آ گئی بہت بڑی، کیونکہ دل اور روح جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے، نیت درست نہیں ہے نا۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہو پھر نماز فجر جماعت سے قصدن چھوڑ دیتا ہو، وہ گنہگار ہے۔ سحری بھی کر رہا ہے، مسجد بھی قریب ہے، قریب نہیں تو آس پاس جماعت کا انتظام ہے، اس کے باوجود پھر وہ نماز نہیں پڑھ رہا فجر کی، جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن اور نماز کا مضبوط رشتہ ہے۔ جو روزے دار ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا اور قرآن پڑھنے والا بھی۔ اب روزہ رکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے جناب۔ وہ ایک چٹکلا ہے، میں شاید 5-10 سال پہلے ایک کتاب میں پڑھا تھا، تو ایک صاحب اچھے خاصے مسلمان رئیس آدمی، تو وہ صبح کو آفس گئے تو انہوں نے 3-4 بجے اپنی بیگم کو فون کیا کہ آج افطاری میں کیا کیا بنا رہی ہو؟ تو اس نے کہا صاحب آپ نے تو روزہ ہی نہیں رکھا، افطاری کس چیز کی؟ فرمایا تو ایڈا وڈا کافر سمجھ لیا، روزہ بھی نہ کھولی، ہوں افطاری بھی نہ کریے اسی۔ مطلب ہم نے رمضان کو کچھ لوگ کھیل بنانا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین جب رمضان آتا تھا اس کی تیاری میں، اس کے استقبال میں روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے، رمضان کے استقبال میں قرآن پاک کی تلاوت بڑھاتے تھے، استقبال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نوافل کی تعداد بڑھا دیتے تھے۔
اب یہاں رمضان کا روزہ رکھ کے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ان کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. صرف رمضان کے ثواب نہیں گنوائے جا رہا ہوں، آج یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ بھی رمضان میں ہم لوگ خرابیاں کیا کیا پیدا کر رہے ہیں. پھر اگر نماز پڑھنے جا بھی رہے ہیں جو لوگ، ان میں کئی ایسے جو چگلیاں کرتے ہی جا رہے ہیں، چگلیاں کرتے ہی واپس آ رہے ہیں. مسجد میں بھی سلام پھیر کے دائیں بائیں اس طرح دیکھتے ہیں جیسے نماز کا رجسٹر اللہ نے انہی کے ہاتھ میں پکڑا دیا بھی کون کون نماز میں آیا کون کون نماز میں نہیں آیا. ارے بدبختو، تمہاری اپنی ہو رہی پتہ نہیں ہو رہی. سلام پھیر کے کئی تو ایسے دیکھتے ہیں پیچھے تک کہ محلے میں کون کون آیا، بھی تیری پتہ نہیں اپنی ہو رہی کہ نہیں، تو دوسروں کی فکر میں لگا ہوا ہے. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام تھوڑی ہے. جو نماز کے لیے آ رہا ہے چگلیاں کرے گا، نماز کے لیے آ رہا ہے دوسروں کو تانے مارے گا، دوسروں کو پریشان کرے گا، تب بھی تو روزہ اس کا جاتا رہا. کیونکہ نماز کا صرف روزہ بھوکے رہنے کا نام تھوڑی ہے. روزہ تو اپنی زبان کو برائیوں سے روکنے کا نام ہے، روزہ اپنی آنکھوں کو برائی سے روکنے کا نام ہے، روزہ اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکنے کا نام ہے. روزہ صرف خالی پیٹ رکھنے کا نام تھوڑی ہے. روزہ اور ان سے بڑے بھی نمازی ہیں ماشاءاللہ. کئی ہمارے شہر میں ایک تھے، پتہ نہیں آج کل وہ یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. 3 دن کا قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، حافظ ریل بلا کے رکھے ہیں. سبحان اللہ. جدہ انہوں ایمرجنسی ہے، انہوں نے جانا کہیں اور ہے. پھر اب اس میں کیا ہے، حافظ صاحب قرآن سنا رہے، پیچھے 5-10 بندے، 2-4 بڈھے، 2-4 شوقین جو مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سن رہے، اور باقی جنتا باہر کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی گپے مار رہا ہے، کوئی بیڑیاں پی رہا ہے. اور ادھر جب حافظ صاحب نے 1 گھنٹے بعد کہا اللہ اکبر، تو گدھوں کی طرح دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں رکوع میں جانے کے لیے. ارے بدبختو، اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا تمہیں؟ اتنا مذاق نماز تراویح کا. نہ کروانے والوں کو خدا کا خوف ہے، نہ یہ بدتمیزیاں کرنے والوں کو خدا کا خوف آ رہا ہے کہ تم اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے. ارے تم اپنے گھر میں اگر تمہارے باہر سے آگے کوئی ذرا سی بدتمیزی کرے تمہیں برداشت نہیں ہوتی، تم خدا کے گھر میں خدا کی گئی عبادت کے اندر بدتمیزیاں کرتے ہو، اس کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتے ہو. اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ ان لوگوں سے بھی بڑا گناہ ہے جو بد نمازی ہیں، مسجد تک نہیں آتے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو لوگ نماز کا کھیل بنا رہے ہیں، تماشا بنا لیا تراویح کی نماز کا. کہاں جانا ہے بھائی؟ جانا کہاں ہے؟ 3 دن بعد قرآن ختم کر کے کہاں جانا ہے؟ 15 دن بعد، 11 دن بعد، 14 دن بعد ختم کر کے کہاں جانا ہے؟ متولی صاحب، پردھان جی، صدر صاحب، یہ جو 15 دن بعد، 14 دن بعد یہ آوارہ گردیاں کرتے پھریں گے پورے محلے والے اگلے 15 روزوں تک، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کبھی جا کے کہ قرآن پاک کتنا پڑھنا ضروری ہے، کتنا پڑھنا ضروری نہیں. اور ایسے بھی حافظ لے آئے ہیں اٹھا کے جو سارا سال داڑھی منڈواتے ہیں، سارا سال سگریٹیں پی رہے ہیں، اور جب رمضان آیا تو کلی کر کے تھوڑی سی داڑھی رکھ کے آگے جناب مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے. کھیل بنایا مسجدوں کا. تماش بھی نہیں کرنا چاہتے رمضان المبارک میں. ارے رمضان اللہ نے اس لیے فرض کیا ہم پر کہ یہ سارا سال جو 11 مہینے بگڑ جاتے ہیں یہ سدھر جائیں، ان کی عادتیں اچھی ہو جائیں، یا کوئی بندوں والے رنگ ڈھنگ میں آ جائیں، یا اپنے رب کے دوست بن جائیں، یہ محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہو جائیں. یہ رمضان المبارک میں ہی بدماشیاں شروع کر دی. ایک صاحب کا فون آیا ہمیں کہ جو فلاں تاریخ کو افطار دعوت کرنی ہے، آپ تیار ہیں؟ اللہ اکبر، روزے ابھی آئے نہیں، افطاریوں کی دعوت کی تیاری پہلے چل رہی. کون سی افطاری کی دعوت؟ جس میں تراویحیں چھٹ جائیں؟
کون سی افطاری کی دعوت جس میں مغرب کی نماز نہیں ہوتی؟ کون سی افطاری کی دعوت جس میں ہلڑ بازیاں ہیں؟ کون سی افطار کی دعوت بات کرتے ہو بھائی؟ کوئی پرواہ نہیں نماز کی، جماعت کی، اپنی تراویحوں کی. کئی تو لسٹیں بنائے پھر رہے ہیں، آج فلاں جگہ قورمہ کھانے جانا ہے، آج فلاں جگہ. ارے بھائی یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، کوئی قورمے بریانیاں کھانے کے لیے رمضان نہیں بنایا گیا. ٹھوس ٹھوس کے کھانا کھانے کے لیے رمضان نہیں بنا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے. کہاں لکھا کہ بھی افطاری کی دعوتیں کرنا بہت ضروری ہے؟ کہیں کوئی ذکر نہیں. اگر کر بھی رہے ہیں چلیے، اگر آپ اس کو شریعت کے مطابق کریں، کوئی نماز کا انتظام ہو، کوئی اہتمام ہو کہ جانا پھر دوبارہ جا کے اپنی تراویح بھی پکڑنی ہے، شرکت کرنے والوں کو بھی کوئی شرم حیا ہو کہ ہم نے واپس ٹائم پہ اپنی مسجد میں پہنچنا ہے، جا کے ہمارا قرآن نہ چھٹ جائے، کوئی اس میں لینا دینا ہی نہیں ہے، بس منہ اٹھایا اور چل پڑے. رمضان کے مقصد کو فوت کرنا چاہتے ہیں کہ جو مقصد رمضان ہے. لیڈران بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری واہ واہ ہو جائے. کئی لوگ اپنا گھر دکھانے کے لیے افطاری کی دعوتیں کر رہے ہیں. یاد رکھو، جس بندے میں خود کوئی قابلیت نہیں ہوتی وہ چاہتا ہے کہ میری گاڑی کی تعریف ہو، میرے کپڑوں کی تعریف ہو، میرے گھر کی تعریف ہو. لیکن اصل تو بندہ وہی ہے جس کا کردار اچھا ہو، لوگ اس کے کردار کی گفتگو کریں. ورنہ آپ کو یہی کام کرنا پڑے گا کہ جی لوگ ہماری تعریف کریں، فلاں کا نام کیا، فلاں کا. پھر مسجدوں میں، جن مساجد میں افطار کا انتظام نہیں ہے، لوگوں کے، مسلمانوں کے علاقے ہیں، گھر ہیں، ان کو اس طرف کوئی توجہ نہیں کہ کتنے مسافر آئے ہیں، ان کا کیا انتظام ہے، نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے. اور جہاں بڑے انتظامات ہیں افطار کے، وہاں جو لوگ افطار کرنے جا رہے ہیں ان کی صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ بس اٹھے اور چل دیے، بس صفوں کے اوپر وہی کوڑا کرکٹ چھوڑنے. رمضان ڈسپلن کا نام ہے. تہذیب، تمدن کس طرح قائم ہوگا؟ بندہ اللہ کے قانون میں، اللہ کے آرڈر میں، خدا کے نظام میں کیسے آئے گا ایک بندہ؟ اس لیے روزہ رکھا کہ یہ پورے کا پورا ڈھل جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر. اس نے اپنے اتنے پروٹوکول کھڑے کر لیے، اپنی ضرورتیں اتنی بنا لی. کوئی اہتمام نہیں. کتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ تمام مساجد میں چلے جائیں، ان کو پوچھیں کبھی مسجد میں جھاڑو مارا ہے تو یہ چپ ہو جائیں گے. کبھی مسجد کی بیت الخلائیں صاف کی ہیں تو کوئی جواب نہیں ان کے پاس. کہ کبھی مسجد کے نظام میں کوئی خدمت انجام دی، نہیں. رمضان المبارک میں اگر ہم بڑی بڑی خرابیاں کریں گے تو روزہ ہم کو فائدہ دینے والا نہیں ہے. روزہ اتباع کا نام ہے، اللہ سے وفاداری کا اعلان ہے، محمد رسول اللہ کے قانون کے مطابق، سنت کے مطابق چلنے کا نام ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے، محبت کے ساتھ دوسروں سے گفتگو کرنے کا نام ہے، گرتے ہوئے کو سہارا دینے کا نام ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا نام ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق 5 نمازیں جماعت سے پڑھنے کا نام ہے. اپنی زبان سے گالی نہ دینے کا نام روزہ ہے. اپنی آنکھوں سے دوسروں کی بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ نہ ڈالنے کا نام روزہ ہے. اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکنے کا نام روزہ ہے. اس کو روزہ کہتے ہیں. یہ تھوڑی کہ سحری کی اور اس کے بعد سو گئے، شام کو مغرب کے وقت اٹھے، پھر افطاری کرنے کے بعد سڑک پہ گھومنے کے لیے نکل گئے. یہ روزہ تھوڑی، اس کو روزہ تھوڑی کہتے ہیں. اپنے روزے کا نظام بنائیے. یہ جو پروٹوکول بنتا ہے، باقاعدہ لکھا جاتا ہے اتنے بڑے وی آئی پی آئے گا، یہاں اترے گا، وہاں جائے گا، وہاں جائے گا. یہ صرف بڑے لوگوں کے لیے تھوڑی ہے، ہر ایک انسان کی زندگی کا ایک پروٹوکول، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب. اگر وہ اپنی زندگی کا نظام نہیں بنائے گا، آپ کہیں جی بس سو گئے، جتنے بجے آنکھ کھلے گی اتنے بجے سویر، نہیں. جب دل چاہے گا کھائیں گے، جب دل چاہے گا کھانا چھوڑ دیں گے، نہیں. جب وقت ملے گا سوئیں گے، جب وقت نہیں ملے گا دیر تک جاگیں گے، نہیں.
آپ جس مقام پہ بھی ہیں اپنا زندگی کا ایک نظام بنائیں. کبھی رات کو اتنے بجے عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ فلاں کام ہے یا فلاں بندے سے ملنا ہے یا فلاں گھر کی ضروریات نپٹانی ہے, اس کے بعد مجھے ہر حالت میں سونا ہے. اتنے بجے صبح اٹھنا ہے, اتنے بجے سحری کرنی ہے, اتنے بجے فلاں مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے, اتنا پارا قرآن پاک کا فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے, اتنے بجے گھر کے لیے جاؤں گا یا سیر کرنے کے لیے جاؤں گا, اتنے بجے کام پہ نکل جاؤں گا, اتنے بجے ظہر ہوگی. اپنی زندگی کا اگر آپ شیڈیول نہیں بنائیں گے, صرف رمضان میں ہی نہیں عام دنوں میں بھی, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. زندگی کا نظام بنانا ضروری. دفتروں میں وقت کیوں دیتے ہیں بھئی 9 بجے آنا ملازمت کے لیے, 5 بجے چھٹی دیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر وقت طے نہیں کریں گے پھر تو یہ اپنی مرضی سے جب مرضی آئیں جب مرضی چلے جائیں. ریل گاڑی چلتی ہے وقت کیوں طے کرتے ہیں کہ اسی وقت پہ آپ پہنچ جائیں, آپ کو آپ کی سواری مل جائے. اگر ڈرائیور کو کہہ دیں اپنی مرضی سے دوڑاتا رہے پھر تو کسی کو بھی وہ سواری حاصل نہیں ہوگی. جو کھڑے ہوں گے مل گئی, نہیں کھڑے ہو جائیں. آپ اپنی زندگی کو نظام کیونکہ ہم نے نظام میں اپنے نظام کے اندر دولت کے دخل کو بڑھایا. رمضان المبارک کی جو موٹی غلطیاں ہیں وہ مت کیجیے. نہ اپنی مرضی سے سحری کا افطار کا ٹائم متعین کیجیے, نہ اپنی مرضی ماریے کہ جی اتنی تراویحیں پڑھنی ہے بھاگ جانا ہے. نہیں, 29ویں رمضان تک جب تک چاند نظر نہیں آتا اطمینان سے نماز تراویح پڑھیے. روز کم از کم فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد آدھا پارا قرآن شریف پڑھیے, تاکہ آپ کا ذاتی طور پر بھی 1 یا 2 قرآن پاک رمضان المبارک میں مکمل ہو جائے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن آسمان دنیا پہ نازل فرمایا ہے. تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اس بار. کس کے گریبان میں جھانکنا ہے جی؟ دوسروں کے نہیں. سلام پھیر کے یہ نہیں دیکھنا کون آیا کون نہیں آیا. سلام پھیر کے یہ اندازہ لگانا ہے کہ میں نے نماز اچھی طرح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. رات کو بستر پہ لیٹ کے یہ سوچنا ہے کہ آج میں نے کتنے لوگوں کی بے عزتی کی, اور پھر اپنی اس غلطی کو سدھارنا ہے. بستر پہ لیٹ کے یہ سوچیں آج کتنی عورتوں پر گندی نگاہ ڈالی قصدن جان بوجھ کے, تاکہ کل کو یہ غلطی نہیں کرنی. بستر پہ لیٹ کے یہ سوچیں آج کس کے ساتھ ٹھگی مار لی, تاکہ کل کو اس کے ساتھ معافی مانگ کے اپنا معاملہ درست کر لیں. دل کے اندر جو برائیاں ہیں, دل کے اندر جو برائیاں ہیں, روزہ اس لیے تھوڑی رکھا گیا ہے کہ آپ کو بھوکا رکھنا ہے. آپ کو بھوکا صرف اس لیے رکھا گیا کہ آپ کو سارا دن یاد رہے کہ آج میں کچھ الگ کر رہا ہوں. اور وہ الگ کیا ہے کہ آپ دنیا کے باقی انسانوں سے الگ ہیں. کیوں الگ ہیں؟ کیونکہ آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, کیونکہ آپ کی زبان میں ذکر ہے, کیونکہ آپ اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کسی سے آج لڑیں گے نہیں. وہ الگ یہ تھوڑی ہے کہ آپ بھوکے ہیں. نہیں, بھوکے تو بہت سارے لوگ. تو وقت بھی ہو گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو موٹی موٹی خرابیاں ہیں جو نمازیوں میں ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں وہ, اور رمضان میں سحری اور افطاری میں اور بھاگ کے جلدی تراویحیں نپٹانے کی جو تکلیف ہے, دعا کیجیے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس سے نجات عطا فرمائے, اور یہ رمضان پا لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رمضان کو اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.